ज़कात किस किस्म के माल पर फ़र्ज़ होती है। देखें, ये پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ज़کوٰۃ صرف اس مال پر فرض ہوتی ہے جو عادتاً بڑھتا رہے۔ یہ ایک اصول ہے، جیسے مال تجارت ہے، مویشی ہے، سونا چاندی۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ سونا چاندی اسلام میں تجارت کا ذریعہ ہے، تجارت کا ذریعہ ہی قرار دیا گیا ہے۔ خواہ وہ اس کے جو ہے نا زیورات بنا لیں، سونا چاندی کے ٹکڑے رکھ لیں، یا سونا چاندی کی تجارت کریں، جو بھی صورت ہے، اس لیے کہ سونا چاندی خواہ کسی بھی صورت میں ہو، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اگر نصاب کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لیں کہ یہ تینوں قسمیں جو میں نے بیان کی ہیں، مال تجارت، مویشی اور سونا چاندی، اور اس کے ساتھ نقدی بھی، جو پاکستانی نقدی ہے، نقدی جسے ہم کہتے ہیں، نقد مال ہے، نقد پیسے ہیں، یہ بھی، اگر یہ ساری چیزیں ملا کر بھی نصاب کے مطابق، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کے مطابق اگر یہ بنتے ہیں، تو پھر بھی آپ پر زکوٰۃ جس کے پاس ہوں گے وہ صاحب نصاب بن جائے گا اور اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اس بات کو، یعنی کہ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ نقدی ہے، تو ان تینوں کو جب ملاتے ہیں، یا کچھ مویشی بھی ہیں ان کو ملاتے ہیں، تو یہ 52.5 تولے چاندی کے جو رقم اس وقت، جس وقت بھی ہو، اس وقت کے جو تعین کی گئی ہے اس کے مطابق ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ دیں گے۔ ان تین اموال کے، یہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ذاتی مکان ہے، دکان ہے، برتن ہے، فرنیچر ہیں، گھریلو سامان ہیں، ملیں اور کارخانوں کے مشینری، اسے جواہرات، خواہ کتنی قیمت کے ہوں، اگر تجارت کے لیے نہیں ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، نہ یہ زکوٰۃ کے مال میں شمار ہوں گے۔ ہاں، اگر ان کو بھی انہوں نے مال تجارت کے طور پہ بیچنے کے لیے خرید رکھا ہے اور یہ بیچے گا، یعنی کہ مکان خرید رکھا ہے اسے بیچے گا، دکان خرید رکھی ہے اسے بیچے گا، برتن ہے، فرنیچر ہے، گھریلو سامان بیچتا ہے، تو تجارت کی غرض سے خریدا ہے تو تجارت میں آ جائیں گی۔ ایسے میلے اور فیکٹریوں میں جو سامان مشینری لگتی ہے وہ اس نے تجارت کے لیے خرید رکھی ہے، یا جواہرات وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس نے تجارت کی غرض سے خرید رکھے ہیں، تو اب اس پہ زکوٰۃ آئے گی اور یہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔